بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ بیٹا میں ہوں روبینہ سلیمان، آپ کی جماعت ہفتم کے اسلامیات کے ٹیچر۔ بیٹا آج ہم دہرائی کریں گے، دعاؤں کا ترجمہ ہوگا ہمارے پاس صفحہ نمبر 3، اور سبق ہمارے پاس ہوگا سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، جس کا صفحہ نمبر 52 تا 53 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا کا ترجمہ صفحہ نمبر 8 پہ جو موجود ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے بیٹا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ بیٹا ایز اے شارٹ کوشچن آپ کے پاس آتا ہے، کوئی سی ایک آیت اس میں سے آ جاتی ہے۔ دوسرا سبق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، صفحہ نمبر 52 تا 53۔ سخاوت سے مراد ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوش ندی حاصل، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا سخاوت ہے۔ مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، رفاع عامہ کے کام کرنا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرنا، یعنی لوگوں کی مالی مدد کرنا۔ جبکہ بخل سے مراد کیا ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرے، نہ دوسرے لوگوں پر یا ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ ہرس اور لالچ اس میں ہو، اور اس کو مال و دولت جمع کرنے کی ہرس ہو، اسی میں وہ سارا لگا رہے دھن، نہ اپنے آپ پر خرچ کرے نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، تو اسے ہم بخل کہتے ہیں۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، جو اپنے خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی بہت سخی ہے اور سخاوت کرنے والے کو بھی بے حد پسند کرتا ہے۔